حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ مجھ سے کتنا راضی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جتنا تم اللہ سے راضی ہو اتنا اللہ تم سے راضی ہے. خود سے پوچھو کہ کہیں تم نے اللہ سے گلے تو نہیں شروع کر دیے؟ پہلے تھوڑا انعام ہوئے ہیں اللہ کے آپ کے اوپر. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کمپیریزن کر رہے ہیں. کمپیریزن از اے کلر آف جوائے. ہم جب تک کمپیریزن نہیں چھوڑیں گے ہم نے موجود لمحے پہ راضی رہنا. بلکہ نفس مطمئنہ کے متعلق ان سے کویشچن ہوا نا کہ یہ کیسے اچیو کی جا سکتی ہے, یہ ہے کیا؟ تو انہوں نے ایگزامپل دی کہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ آپ کو 2 دن کے لیے آپ کی زندگی کا کنٹرول دے اور 2 دن بعد وہ کنٹرول واپس لے اور آپ سے پوچھے کہ کیا کیا بدلا, اور آپ بولو کہ یا اللہ آپ سے بہتر میری زندگی کون چلا سکتا ہے, جوں کی تو واپس لوٹا دی. تو یہ نفس مطمئنہ ہے. اور یہ اگر ہم سمجھ جائیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس مشکل سے گزار رہا ہے, نہیں آتی کوئی پریشانی اس وقت تک جب تک وہ بڑی پریشانی کو ٹالنے نہ آئی ہو. ایمان وسوسے کی نفی کرتا ہے. جتنا اے ایمان والوں مزید ایمان لے کے آؤ. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ جب تک یہ لائف ہے نا, ٹرائلز آتے رہیں گے, مشکلات آتی رہیں گی, آسانی آتی رہے گی. جس نے اندھیرا نہیں دیکھا وہ روشنی کو کیسے دیکھ پائے گا؟ یہ دونوں, خیر کا خالق بھی اللہ ہے, شر کا خالق بھی اللہ ہے. بہت سارے لوگ نا جو گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر وہ نا امید ہو جاتے ہیں, کیونکہ گناہ کے ذریعے شیطان کیا کرتا ہے کہ آپ کا دعاؤں پر سے یقین چھین لیتا ہے کہ اتنے گناہ ہو گئے ہیں اب کیا ہو سکتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ کو بالکل ڈفرینٹ بات بتا رہا ہے. وہ تو یہ تک کہہ رہا ہے کہ میں چاہوں تو تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دوں. تو تمہیں کس چیز نے جو ہے پریشان کیا ہوا ہے؟ خیال درست ہو جائے نا, منظر, خیال بدل جائے تو منظر بدل جاتا ہے. لیکن لوگوں کا بیٹھنا, لوگوں میں اپنی سنگت کو دیکھنا کہ آپ کن لوگوں میں بیٹھ رہے ہو, کوئی ایک انسان اللہ کے حوالے سے منتخب کر لو اور اس کی بات ماننا شروع کر دو. میں تو یہی سمجھا. بلکہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ جو صرف اللہ کو مانتا ہے نا اور انسانوں کو نہیں مانتا وہ شیطان بھی تھا. جب اللہ نے کہا کہ سجدہ کر, نے کہا میں نہیں کرتا, میں صرف آپ کو مانتا ہوں. ٹھیک ہے, تو راندہ درگاہ ہو گیا. تو یہ چیز سمجھنی ہے کہ آپ کی لائف میں دین کے اعتبار سے کوئی استاد ہے کہ نہیں ہے, جو آپ کا کام ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی استاد ہے کہ نہیں ہے. یہ جو بے استاد لوگ ہیں نا, ڈاکٹر گوگل شریف نے جو ہے یہ بڑا کام خراب کیا ہے کہ اب لوگ گھر بیٹھے خود سے ڈاکٹر بن رہے ہیں. ایک چیز جو گوگل آپ کو نہیں دے سکتا وہ ہے ایکسپیرینس, وہ ہے تجربہ. جتنا علم اطاعت سے ملتا ہے اتنا کسی کتاب سے نہیں ملتا. جب آپ کو استاد بتائے گا نا, وہ استاد جو صحیح معنوں میں استاد ہے, جس پہ آپ کو پورا اعتماد آ گیا. ابھی آتے ہوئے میں آڈیو سن رہا تھا تو حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا نا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا میسنجر ہوں اور اللہ ہے, تو آس پاس کے جو قریبی تھے جنہوں نے فوراً ایمان لایا, انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی سچ کے علاوہ کوئی بات کی نہیں, آپ نے کہہ دیا ہے تو ہے. تو آپ کے ارد گرد اگر کوئی استاد ایسا ہے کہ جس پہ آپ کو اعتماد ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہم سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس میرا کوئی بندہ میرا میسج لے کے نہیں آیا تھا, یعنی کہ اللہ کے بندے آج بھی موجود ہیں. تو آپ کوئی ایک بندہ سلیکٹ کریں اور اس کے بعد اطاعت کرنی شروع کر دیں, زندگی میں بڑی آسانی آ جائے گی. میرے مطابق تو یہی ہے کہ کوئی ایک ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو آپ جب ڈاکٹر سے کاؤنسلنگ لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کا اس ڈاکٹر پہ اگر یقین ہی نہیں ہے اور آپ اس کو کویشچن کر رہے ہو, اس کو شک کی نظر سے دیکھ رہے ہو, آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اکثر پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی 10 ڈاکٹر بدل کے آپ کے پاس آ رہا ہوں. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ جی اب کم از کم 6 مہینے مجھے نہ بدلنا, مہربانی کرنا. یقین کے ساتھ اگر یہ سفر شروع کرنا ہے تو کرو, نہیں تو اپنا بھی ٹائم ضائع کرو اور میرا بھی ٹائم ضائع نہ کرو, کیونکہ یقین کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ تھوڑی سی چیزیں لوگوں کو پتہ چلیں, لوگ اس کے اوپر عمل کریں تو زندگی میں آسانی آ جائے.